الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر جلوہ افروز علماء سبھی احترام اور تمام ہی حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حضرات، گنبدِ خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم تمام کو لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانے عقیدت پیش کرنے پڑھنے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد آپ حضرات اعلان کے ذریعے یہ سماعت کر چکے ہیں کہ آپ کا یہ پروگرام شروع ہو چکا ہے اور اس کا پس منظر بھی آپ سمجھ چکے اور جان چکے ہیں کہ کس لیے اس محفل کو یہاں پر سجایا گیا ہے. رفیقان گرامی، آئیے اس پروگرام کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد میرے استاد گرامی جو آپ حضرات کے سامنے پیش ہوں گے آپ حضرات کو ان کا بیان سماعت کرنا ہے. رفیقان گرامی، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. وقت کی قسم، ساعت کی قسم، گھڑی کی قسم، زمانے کی قسم، سب لوگ گھٹے ہیں. حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وقت کی قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا کہ سب لوگ گھاٹے میں جو ایمان والے نہیں. حضرات محترم، آپ دیکھیے کہ وقت ایسی چیز ہے کہ وقت جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں. اس لیے کہ اللہ قسم جو کھائی جاتی ہے وہ کسی معمولی چیز کی نہیں کھائی جاتی. قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو اپنے آپ میں پاورفل ہوتی ہے. قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو اپنے آپ میں مضبوط ہوتی ہے. اگر آپ کے سامنے میں قسم کھا کر کے کہوں کہ مائک کی قسم یہ ہو گیا، یا مائک کی قسم کھا کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ آج فلاں شخص آئیں گے،
آپ کہوگے مولانا ہمارے سامنے قسم کھا رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو، اس لیے کہ قسم کسی معمولی چیز کی نہیں کھائی جاتی، قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو اپنے آپ میں پاورفل ہوتی ہے۔ تو رفیقان گرامی، جو لوگ اپنے وقت کو ادھر ادھر ضائع کر کر کے گزارتے ہیں اور ٹی وی اور رفیقان گرامی موبائلوں کے سامنے انسان اپنے وقت کو خرچ کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اعلیٰ چیز ہیں، یاد رکھیں وہ انسان ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے جو انسان اپنے وقت کو نہیں پہچان سکتے۔ جو لوگ اپنے وقت کو پہچان لیتے ہیں حضرات محترم، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب۔ انسان نے جب تک اپنے وقت کو نہیں پہچانا تھا، رفیقان گرامی زمین کے اوپر اتنی دھیمی چال چل رہا تھا کہ اگر اسے سفر کرنا ہوتا تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر سفر کرتا تو اسے مہینوں مہینے لگ جاتے ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچنے میں۔ لیکن انسان نے جب اپنے وقت کو پہچان لیا تو اس انسان نے اپنے وقت کے ذریعے سے پنڈبی کو ایجاد کر دیا۔ انسان نے جب اپنے وقت کو پہچانا تو یہ انسان زمین سے اٹھنا شروع ہوا۔ اور رفیقان گرامی، جب وقت کو پہچانتا گیا، اتنا وقت کو پہچانا اور اس کی قدر سمجھی، جو انسان زمین پر چل رہا تھا وہ انسان ہواؤں کے اندر پرواز کرنے بڑے بڑے پلین کے ذریعے سے لوگ سفر کرتے ہیں۔ یہ کس چیز کی وجہ ہے؟ یہ یہی وجہ ہے کہ انسان نے اپنی اہمیت کو جان لیا اور اپنے وقت کی اہمیت کو جان لیا۔ جو نوجوان اپنے وقت کو کبھی ادھر خرچ کرا، کبھی پورے دن کھیل کود کر کے ادھر خرچ کیا، کبھی وقت کو کہیں گزار دیا، رفیقان گرامی جو لوگ اپنے وقت کو ادھر ادھر گزار دیتے ہیں وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، آئیے میں اپنے اصل مقصد کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر کم و بیش 2,24,000 پیغمبروں کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا، انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جو بندے اس کائنات کے اندر بھیجے حضرات محترم انہیں درجوں کے حساب سے رکھا، کسی کو کسی درجے پر، کسی کو کسی درجے پر، اور ان میں سے کسی کو سب سے اعلیٰ بنایا۔ کیا کیا؟ سب سے اعلیٰ بنایا۔ اور وہ جو سب سے اعلیٰ بنائے گئے ہیں وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو سب سے اعلیٰ بنائے گئے ہیں وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب بہت جلد آپ قیمتی بات لے لیجیے، رفیقان گرامی پچھلی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے گا۔ اس زمانے کے اندر حضرات محترم، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے 2,24,000 پیغمبروں کو کم بیش لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ لیکن ایک وقت کے اندر ایسا بھی ہوا ہے کہ کئی پیغمبر ایک ہی وقت کے اندر اس کائنات کے اندر موجود رہے۔ کیا رہے؟ اس کائنات کے اندر موجود رہے۔ کوئی نبی ایک ملک کی طرف نبی بن کر کے آیا، کسی نے اپنے نبی، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو رفیقان گرامی ایک آبادی کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا۔ حضرات محترم، اب مان لیجیے جس طریقے سے مثال کے طور پر ایک ضلع ہوتا ہے، کسی نبی کو اس طریقے سے بھیجا گیا تو اس طریقے سے ایک وقت میں کئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف فرما رہے۔ اب سن لیجیے آپ، جو نبی بھی جس آبادی کی طرف یا جس حضرات محترم ملک کی طرف، جس بستی کی طرف نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اللہ تعالیٰ کا وہ پیغمبر اس بستی کے تمام لوگوں سے ہر چیز کے اندر افضل والا، کیا ہر چیز کے اندر افضل والا، رفیقان گرامی نسب کے اعتبار سے بھی افضل والا، عقل کے اعتبار سے بھی افضل والا، رفیقان گرامی
ہر چیز میں ہر انسان سے افضل ہوا۔ تو اب کیا پتا چلا کہ میرے اور آپ کے پیغمبر گاؤں کے چودھری کی طرح نہیں ہے، بلکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ رفیقان گرامی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب یہ بتائیے جب ایک نبی کو ایک ملک کی طرف یا ایک ضلع کی طرف یا ایک آبادی کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا جائے اور ہر چیز میں وہ ان سے افضل و اعلیٰ ہو، تو جس نبی کے صدقے میں ایک کائنات بنائی گئی ہو وہ کیا نبی ہماری طرح ہوگا؟ نہیں، وہ سب سے افضل ہوگا، سب سے افضل۔ رفیقان گرامی، یہ میرے اور آپ کے پیارے آقا کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا تو میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ اچھا، نبی افضل و اعلیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام افضل و اعلیٰ، رفیقان گرامی انہیں جو امت عطا کی گئی وہ امت تمام امتوں کے اندر افضل ہوا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ بتائیے کہ میں اور آپ کس کے امتی ہیں؟ کس کے امتی ہیں؟ پیارے نبی کی۔ ارے تیز کر کے بولیے بھائی، پیارے نبی کی۔ کس کے امتی ہیں؟ نبی کی امت میں جی تو 2,24,000 کم و بیش اس دنیا میں آئے ہیں، آج تو کر دیجیے کس نبی کے امت؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی کیا تیز کر کے بولیے، کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ۔ اللہ نے جس نبی کو سب سے اعلیٰ بنا کر کے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی امت کو بھی تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ بنایا۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے جو صحابی چنے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے وہ تمام ہی ہر چیز میں رفیقان گرامی ہر امت کے صحابہ سے افضل والا، ہر نبی کے صحابہ سے سمجھے آپ؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے افضل والا۔ تو اللہ کے محترم، اپنے وقت کو پہچانیے اور وقت کی قدر اور اس کی قیمت کو جانیے۔ وقت کیا ہوتا ہے؟ اگر وقت کو ادھر ادھر گزار دیا، کوئی ہاتھ سے نکل گیا تو سمجھ لیجیے کچھ بھی ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ وقت کو اگر ہم نے ادھر ادھر گزار دیا تو کچھ بھی ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ رفیقان گرامی، پروگرام زیادہ دیر تک نہیں چلانا، اسی لیے میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں اور کچھ ہی لمحوں میں حضرت آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ بچے بالکل نہیں بولیں گے، جسے نیند آ رہی تو بچوں کو اٹھ کر کے چلے جاؤ، چھوٹا چھوٹا کوئی بول نہ جائے، حضرت جب آ جائیں گے، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم میں نے جو کچھ کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔